اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا ناحق طریقے سے پیسہ ایسے کھاتے ہیں مذہب کی غلط تشریح کر کے، وہ تشریح جو پبلک کو پسند ہو. پبلک محرم میں چاہتی ہے ماتم کے فضائل بیان ہو، ربیع الاول میں چاہتی ہے، وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے کہ مفتی صاحب نے کہا ربیع الاول میں پبلک ڈانس کرنے لگی ہے آج کل. تو کوئی صاحب ان کے پاس آئے، ان سے بولا اپنے امام صاحب کو سمجھاؤ کیا ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں؟ رفیع بھائی نے کہا پہلے میں سمجھ جاؤں پھر سمجھاؤں گا امام صاحب. انہوں نے ہاں امام صاحب سے یہ درخواست کریں کہ ہم جو ربیع الاول میں یہ کہہ رہے ہیں ہم ناچتے ہیں، ربیع الاول میں ناچنے کا لفظ استعمال نہ کریں. بھائی ناچو، آپ شادی میں ناچو، لوگ ناچتے ہیں، آپ نے بھی اگر ناچ لیے تو کوئی قیامت جائز نہیں ہے کہ سب ناچنا نہ شروع کر دیں، لیکن چلو کوئی موقع تو بنتا ہے نا. وہ مذہب کے نام پہ ناچنا یہ کیا ہے؟ ابے بھائی دیکھو ہم بھی جب کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں کچھ لوگ بھنگڑا ڈالتے ہوئے ناچتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھنگڑا ڈالا ہوتا ہے، تھوڑا سا ناچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کسی کی ختنے ہوتی ہے، کسی کا کوئی شادی وادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے چلو تھوڑا بہت کیا کر رہا ہے، ہل رہا ہے، خوشی ہوئی ہے. مذہب کا لیبل لگا کے تو نہیں ناچ رہا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا، ہمیں کیا کریں. ہاں تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو سمجھاؤ کہ مفتی صاحب نے ہمارے بارے میں بولا کہ ہم ربیع الاول میں ناچتے ہیں، کائنڈلی یہ لفظ استعمال نہ کریں. تو رفیع بھائی نے ان سے بولا کہ صحیح کا ہے غلط کا ہے پہلے یہ بتاؤ، ناچتے ہو یا نہیں ناچتے؟ اس نے کہا ناچتے تو ہیں. تو پھر اعتراض وہی تو بتایا جو آپ کر رہے ہو. کوئی بھی تھرک رہا ہے تو اس کو ناچنا از کالڈ ناچنا. تو میں گھر والوں کے ساتھ 5-6 سال پہلے نا کہیں کے پی کے میں گھومنے گیا، وہ جو جھیل ویل نہیں ہے سیف الملوک، بچے بھی تھے. تو جب میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ٹیپ ریکارڈ پہ کسی نے کوئی گانا لگایا ہوا ہے پرانا زمانے کا کوئی، اور 1-2 داڑھی والے اور 2 دوسرے لونڈے لپاڑے، وہ سب جو بھی ان کا اسٹائل سے ناچنا انہوں نے لگایا ہوا ہے. وہ نہیں جیسے دھمال چمال ہوتا ہے اس ٹائپ. اچھا ایک صاحب نے کہا یہ دیکھو مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے. وہ کوئی داڑھی والا کوئی صاحب تھے، وہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ، وہ پوری گیدرنگ تھی ان دوستوں کی، اس میں ایک کی داڑھی بھی تھی. اچھا ٹیپ ریکارڈ کے وہ طواف کرتے ہوئے ناچ رہے ہیں نا. سادہ سا ڈانس تھا، کہیں مائیکل جیکسن والا نہ سمجھ لیں آپ، ایسے ہی تو تھوڑا بہت ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک نے کہا دیکھو یہ اس سے پتہ چلتا ہے محبت اور نفرت. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے غلط چیز کی بھی کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرتے ہو آپ. نفرت ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی بڑا بنا کے پیش کرتے ہو. تو کوئی صاحب تھے ان کو داڑھی والوں سے کوئی پیدائشی ٹھڑک ہوگی، وہ ایسے تپ کے بولتا ہے کہ اس کو دیکھو یہ داڑھی ہے اور یہ حرکتیں دیکھو اس کی. دوسرا تھا اس نے کہا کیوں داڑھی والوں کا دل نہیں ہوتا کیا؟ کیا ہو گیا، تھوڑا سا ناچ گیا بیچارہ دوستوں کے ساتھ، تھوڑا سا ہل لیا. مجھے اس کی ناچنے یا نہ ناچنے کو میں اتنا سیریس نہیں لے رہا، وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، خوشی میں کیا کر رہے ہیں وہ. ظاہر ہے کوئی اتنا بھی نہیں کر رہے تھے اللہ گلہ جیسے لوگ شادیوں میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے لونڈے لپاڑے ہی ہیں. تو اس کو میں اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا کیونکہ پھر ایک نیا بیان ہو جائے گا، اس کی ایک نیا مصیبت کھڑی ہو جائے گی میرے لیے. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جس کو داڑھی والوں سے چڑ ہے اس کو تھوڑا سا اس بیچارہ داڑھی والا جو اپنے دوستوں کو دیکھا اس نے یار یہ تھوڑا ہل رہے ہیں تو چلو ہم بھی تھوڑا سا کیا کریں یہاں پہ ہم بھی ہل لیں، فوراً طنز مارا اس نے. کس پہ؟ کہ یہ داڑھی رکھ کے اس کو شرم نہیں آ رہی. وہی بات ہے نا کہ ایک خاتون، ایک بندہ داڑھی والا گاڑی چلا رہا تھا تو غلطی سے خاتون کی گاڑی لگ گئی. خاتون نے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے عورتوں کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس بیچارے کی داڑھی ہے نا ہر وقت اس کو داڑھی کے تانے ملتے ہیں پاکستان میں. ذرا سا کچھ کرو اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے ہو ہم سے ہیں؟ ہر چیز میں اس کو ملامت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میں نے رکھ کے غلطی کر لی ہے. بھائی داڑھی کہ اس کا اچھا عمل ہے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو داڑھی کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ ویسے ہی سمجھا دو اس کو. تو ایک صاحب جو ہے نا وہ داڑھی والے گاڑی چلا رہے ہیں، ہلکی سی ٹکر ہو گئی. خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں کو ٹکر مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ غلطی سے لگی ہے نا بھائی. وہ کہتا ہے محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے. ٹکر کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، گاڑی کی داڑھی سے نہیں ہے، گاڑی سے ہے.
یہ والی گاڑی پرانی جس کی بریکیں اتنی خراب ہیں, یہ بغیر داڑھی والے کے مائیکل جیکسن کے ہاتھ میں بھی ہوتی نا تو ٹکر لگنی تھی. اور آپ جس اسٹائل سے روڈ پار کر رہی ہو, تو اس اسٹائل سے اگر آپ روڈ پار کرو گی تو چاہے داڑھی والا ہو یا مائیکل جیکسن ہو, ٹکر لگے گی. یہ داڑھی ہے, بریک نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ بہت ورزش کیا کرتے تھے نا. وہ لاٹھی پہلے زمانے میں بہت زیادہ سکھائی جاتی تھی, انہیں تلوار سکھانے کے لیے, تلوار بازی. تو وہ اور دیگر کچھ علماء دارالعلوم کرنگی میں نا خوب لاٹھی چلا رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کلابازیاں کھا رہے ہیں بہت. یہ جو میں ولاگ بناتا ہوں نا سمندر, میں کوئی بہت زیادہ اچھا سوئمر نہیں ہوں, نہ کوئی جم کا ٹرینر ہوں. یہ تھوڑی تھوڑی میں اس لیے ویڈیوز ڈالنے دیتا ہوں لوگوں کے دماغ میں نا تھوڑا مولویوں کا تصور سیٹ ہو جائے, کچھ مولوی بھی کچھ کر سکے بیچارہ, ورنہ اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ دماغ سے کانسیپٹ نکال دو. یہ صحابہ تو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے یار, وہ بھی تو سارے نیک لوگ تھے. تو ہمارے حضرت کہتے ہیں ہم لوگ اچھل کود رہے ہیں, تو کسی نے آ کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو شکایت لگائی کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل کود مچھائی ہوئی ہیں, انہیں شرم نہیں آتی؟ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا داڑھی کا وزن ایک چھٹانک بھی نہیں ہوتا, اسے رکھ کے اچھلنا کودنا کوئی مشکل کام نہیں. آپ کہہ رہے ہو اتنی بڑی بڑی داڑیاں, بھائی جتنی بڑی بھی داڑھی ہو کتنا ویٹ ہو جائے گا, ایک چھٹانک. یعنی اگر آپ کو یہ اور اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, اتنا ویٹ ہو گیا تو اب اچھل سکتا ہی نہیں ہے آدمی. داڑھی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا, اچھلنے تو بیچاروں کا یار, ان کا بھی دل ہے. تو وہ میں نے KPK میں دیکھا, وہ ایسا بھنگڑا ڈال رہا ہے. تو ایک کو داڑھی والوں سے کوئی نفرت تھی, اس نے کہا یہ دیکھو داڑھی رکھ کے کیا کر رہا ہے, اس کی حرکتیں دیکھو. دوسرا کہہ رہا ہے کیوں, داڑھی والوں کا دل نہیں ہوتا. میں نے کہا یار اس کا ناچنا ٹھیک ہے, نہیں ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ بندہ کیا ہے, یہ بندہ ایک نمبر ہے. تو اس نے فوراً اس کی ایک لاجک پیش کر دی کہ اگر 2 ٹھمکے اس نے لگا لیے دائیں بائیں ہو کے, میں اس کو, آپ لوگ کہیں داڑھی والے سارے نائٹ کلب میں اس کو ایسا نا ڈانسنگ کلب میں داخلہ لے لیں آپ لوگ کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا حلال قرار دے دی, اب ہم جا رہے ہیں سب ڈانس سیکھنے کے لیے. اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی سے کوئی پیدائشی ٹھڑک ہوتی ہے نا, اس کے ذرا سے عمل کو بھی آپ برا سمجھتے ہو. جب محبت ہوتی ہے تو آپ خود ہی لاجک پیش کر لیتے ہو کہ یار تھوڑا سا ہل لیا ہے تو ہلنے دو بیچارے کو, تھوڑے سے اس کے جو پرزے ورزے اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں گے, سیٹ ہو جائیں گے. اچھا خیر, تو ہم کیا بات لے کے چل رہے تھے, دائیں میں پہنچ جا رہے ہیں آج کل. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں اور جو ان کے بزرگ ٹائپ کے راہب ہیں جن کا گیٹ اپ بہت ہی نیک پرہیزگار والا, ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ نیک اس مارکیٹ میں پیدا ہوا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں بہت بڑا فالٹ ہے ان کم بختوں میں, حرام کھاتے ہیں. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کا کیا مطلب, کھاتے کیا ہیں یہ, حرام. لوگوں کا مال ہوتا ہے. اچھا قرآن نے حرام کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. حرام کا مطلب ہوتا ہے سودی بینک سے تنخواہ لے رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, شراب بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. نہ, یہ کام مذہبی لوگ نہیں کرتے. لوگوں کی جیبوں سے غلط طریقوں سے پیسہ نکلواتے ہیں.